بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم اپنے چیپٹر 3 کا لاسٹ حصہ کر رہے ہیں، جس میں ہم ماڈلنگ کریں گے ایک آرم کی، جو ہماری بک کا حصہ ہے۔ آپ بک میں ملاحظہ کر لیں اور اس کو بک میں اس لیسن کو پڑھ بھی لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ادروائز یہاں پہ جو مووی بن رہی ہے یہ ان ڈیٹیل ہے، اور آپ اس کو اگر فالو کریں تو آپ بڑے اچھے طریقے سے ایک ہیومن آرم جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں لیئرز میں بھی ہم کام کریں گے کہ فرسٹ ٹائم یو ول انٹروڈیوس یور سیلف ٹو دا لیئرز، لیئر ایڈیٹر، لیئرز کس طرح سے ہوتی ہیں اور اس میں ہم کس طرح سے آبجیکٹ ڈالتے ہیں۔ تو لیٹ اس وی اسٹارٹ آور پروجیکٹ آف اے آرم، اے ہیومن آرم۔ تو سب سے پہلے آرم کریٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، کوئی بھی ماڈلنگ جو کہ آرگینک ہو یا جیسے کار ماڈلنگ ہے یا اس طرح کی نربس کی خصوصی طور پہ، تو اس کے لیے جو ہے ریفرنس، اول تو کسی بھی قسم کی ماڈلنگ ہو اس کے لیے ریفرنس بہت ضروری ہوتا ہے۔ کم از کم آرگینک ماڈلنگ کے لیے اس ریفرنس کے بغیر آرگینک ماڈلنگ تقریباً ناممکن کے قریب ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ریفرنس لیں گے دو ویوز میں، ٹاپ ویو میں اور سائیڈ ویو میں۔ تو سائیڈ ویو اور ٹاپ ویو میں ریفرنس لینے کا طریقہ کیا ہے، اس وقت آپ مجھے فالو کریں، اسپیس بار پریس کریں۔ اسپیس بار پریس کرتے ہی آپ کیمرہ چینج کریں گے اپنا، سائیڈ اور ٹاپ میں ہم نے امیج لگانی ہے۔ سب سے پہلے سائیڈ میں، سائیڈ ویو لیں۔ سائیڈ ویو میں اب ہم اس کے امیج پلین اس میں لگائیں گے۔ جو ہمارے پاس دو تصویریں ہیں جو اسکیچز ہیں، یہ اسکیچز میں آپ کے اس ڈیٹ 3 کے فولڈر میں بھی رکھ رہا ہوں تاکہ آپ گھر میں اس کی پریکٹس کرتے ہوئے انہی اسکیچز کو امپورٹ کر سکیں۔ اس وقت میں یہ اسکیچز امپورٹ کر رہا ہوں امیج پلین میں۔ دو اسکیچز ہیں، ایک سائیڈ ویو کے لیے، ایک ٹاپ ویو کے لیے، یہ ہمارے ریفرنسز ہوں گے۔ کس طرح سے اسکیچز امپورٹ کریں گے دیکھیں، اسپیس بار کا بٹن پھر پریس کریں، اور یہ جو ہے یہ والا پینل جس پر میں اس وقت کرسر کو گھما رہا ہوں، یہ کیمرے کا پینل ہے۔ آپ جانتے ہیں کیمرے کا مینیو ہے، اس میں ویو میں آپ کلک کریں، اور جب آپ ویو میں کلک کریں تو اس میں سب سے آخر میں ہے امیج پلین۔ امیج پلین کو یہاں سے امیج پلین جب آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی یہ آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ کون سی پلین لگانی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس پلین جو ہے وہ ہماری لیسن کی فائل میں ہوگی، جو میں آپ کی ڈے 3 کے لیسن میں رکھ دوں گا۔ اس وقت میں اس کو اپنے ایک خاص فولڈر سے نکال رہا ہوں جہاں میں نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو اس میں یہاں پہ میں نے اس فائل کو رکھا ہوا ہے، دیکھیں اس کے بعد دو امیج پلینے ہیں میرے پاس، دو امیجز ہیں، ان کو میں رکھ رہا ہوں سائیڈ میں۔ سب سے پہلے ہم نے سلیکٹ کیا تھا تو سائیڈ کو سب سے پہلے ہم سائیڈ میں امیج رکھتے ہیں۔ یہ اوپن کیا تو یہ سائیڈ کے اندر امیج کھل گیا۔ نیکسٹ ہم امیج جو ہے ٹاپ میں رکھیں گے، تو اسپیس بار کا بٹن پریس کریں اور یہاں پریس کریں سینٹر میں لیفٹ ماؤس بٹن، اور ٹاپ کیمرہ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں۔ ٹاپ کیمرہ سلیکٹ کرنے کے بعد ٹاپ کیمرے میں بھی آپ جو ہے امیج پلین لگائیں گے۔ ویو سے امیج پلین، امیج پلین سے امیج پلین کا ڈائلاگ باکس جو ونڈو، یہاں سے آپ نے ابھی جو کھولا تھا اس کو دوبارہ کھولیں، اور یہاں پہ ٹاپ کا آپ کے لیے پڑا ہے امیج پڑا ہے، اس کو اوپن کر دیں تو یہاں پہ آپ کا ٹاپ کے کیمرے میں بھی امیج پلین لگے۔ اب ہم اس کو پرس میں جا کر چیک کرتے ہیں۔ اسپیس بار کا بٹن پریس کریں اور یہیں سینٹر میں جہاں ایلیس لکھا ہے پھر لیفٹ ماؤس کو کلک کریں، اوپر پرسپیکٹو ویو میں آپ چلے جائیں تو اب آپ کو پرسپیکٹو ویو جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس میں ہم اس کو روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں تو پرسپیکٹو ویو میں امیج پلین جو ہے وہ اس طرح سے آئی ہیں۔ پیچھے ہٹا کر دیکھتے ہیں، یہ ہماری امیج پلینز اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے ٹاپ میں جو امیج پلین لگائی وہ یہ ہے، اور جو ہم نے سائیڈ میں لگائی وہ یہ ہے۔ یہ دو امیج پلین ہیں، ان کے اوپر اب ہم اپنا آبجیکٹ ڈرا کریں گے جو ایک بازو ہوگا۔ یہ بازو کی ڈرائنگ ہے، ایکچولی اسکیچ ہے، اور اس پر ہم بازو ڈرا کریں گے۔ ٹاپ میں سب سے پہلے ہم اسے ڈرا کریں گے، لیکن اب ہمیں لیئر کے کنسیپٹ سے چونکہ واقفیت حاصل کرنی ہے، اس لیے پہلے ہم ان دو امیج پلینز کو لیئر میں تبدیل کر دیں گے تاکہ یہ ہماری ایک لیئر بن جائے، اور نیکسٹ جو ہم کام کریں گے وہ ہماری دوسری لیئر بن جائے۔ تو کوئی لیئر کریٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، اگر اس طرح سے صاف ستھرے ورک سپیس میں کام کر رہے ہیں تو اسپیس بار کا بٹن پریس کریں۔ اسپیس بار کا بٹن پریس کرتے ہی آپ ونڈوز میں جنرل ایڈیٹر میں آ جائیں، اور جنرل ایڈیٹر میں آپ کو یہاں پہ ڈسپلے
لیئر ایڈیٹر مل جائے گا. اس کے علاوہ بھی اس کی اسی پاپ اپ مینیو سے ایک اور جگہ ہے، اس میں بھی آپ اسے تلاش کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسپیس بار کا بٹن جب پریس کریں گے تو اس کے یہاں پہ لیفٹ رائٹ میں، اسی طرح یہاں لیفٹ میں اور ٹاپ پہ اور باٹم میں، ان جگہوں میں کلک کرنے سے بھی جو ہے آپ کے پاپ اپ مینیو کھلیں گے، جنہیں ہاٹ باکس کا حصہ ہی سمجھیے. یہاں پہ ہم نے سینٹر میں ماؤس رکھا ہوا ہے، اگر ہم اسپیس بار پریس کریں تو این سینٹر میں ہمارا پہلا ہاٹ باکس کھلے گا. اور اگر ہم اس کے رائٹ پہ لیفٹ ماؤس کلک کریں تو یہاں پہ ہمارے سامنے کھلے گی ہیلپ لائن، اسٹیٹس لائن، ایٹریبیوٹس، ٹول باکس، ٹائم سلائیڈر، رینج سلائیڈر، شیلف، کمانڈ لائن. کوئی بھی چیز ہم ان میں سے لے سکتے ہیں. اسی اسٹار پر رہتے ہوئے ہم اگر چھوڑ دیں اس کو تو یہ بند ہو جائے گا. اور نیچے یہاں اس کے باٹم میں، اگر ہاٹ باکس کے باٹم میں ہم کلک کریں تو یہ چیزیں ہمیں مختلف رنگ میں، یہاں آؤٹ لائنر، سیٹ ایڈیٹر، رینج، رینڈر ویو، ہائپر شیڈ، ڈائنامکس ریلیشن شپ، ہائپر گراف، ڈوپ شیٹ اور گراف ایڈیٹر، یہ چیزیں اب یہاں ہمارے سامنے کھل رہی ہیں. یعنی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر رائٹ میں ہے یا اس کے باٹم میں ہے تب بھی ہاٹ باکس بڑے عجیب عجیب ہمارے سامنے چیزیں کھول رہا ہے. کل 3 ہیں اور چوتھی جو ہے وہ نرب سے، چوتھی جو ہے وہ یہاں پہ رائٹ کلک سے کھلے گی. یہ رائٹ کلک سے کھلتی ہے. اس میں نرب، اس کے اندر ماسکس ہیں. نرب ماسک ہے، آبجیکٹ کمپوننٹ ہے، رینڈرنگ ماسک ہے، پولیگن ماسک ہے. یہ یہاں جو اس سائڈ پہ ہے جہاں پہ میں اس وقت کرسر کو گھما رہا ہوں، اس سائڈ پہ جو ہے اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور باقی جو 3 سائڈیں ہیں یعنی کہ ٹاپ، رائٹ اور باٹم، ان 3 سائڈوں میں ہم لیفٹ کلک کریں گے کھلی اسپیس میں. مثلا ہم نے ٹاپ پہ لیفٹ کلک کیا تو ہمیں لے آؤٹس ملے اور لے آؤٹس کے مختلف طریقے پینلز ملے ہمیں کہ ہم کس طرح مکس کر سکتے ہیں. یا سنگل پرسپیکٹو ویو ہونا چاہیے یا پھر پرسپر گراف ایڈیٹر ہو یا پرسپر ریلیشن شپ ایڈیٹر ہو، اس طرح سے. اور اگر ہم اس کے رائٹ پہ کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ چیزیں کھلیں گی، اور اگر اس سے ہم باٹم پہ کلک کرتے ہیں تو یہ چیزیں کھلیں گی. تو یہ ہے اس کا، یعنی اس مین ہاٹ باکس سے ہٹ کے اس کا مزید ہاٹ باکس کا سائڈوں پہ کھلنا، انہیں بھی ہم مارکنگ مینیو کہیں گے. اب اس کے رائٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں. دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا رہا تھا چینل باکس یا لیئر ایڈیٹر میں جانے کا. اس کے رائٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں رائٹ پہ ایٹریبیوٹس لکھا ہے. جب ہم ایٹریبیوٹس پہ آئیں گے تو یکدم خود بخود شیپ چینج ہو جائے گی اور اس میں وہ کہے گا چینل باکس اور لیئر ایڈیٹر کھولوں یا ایٹریبیوٹ ایڈیٹر کھولوں. ہم کہتے ہیں چینل باکس اور لیئر ایڈیٹر کھولو. وہ کہتا ہے ٹول سیٹنگ بھی میں کھول سکتا ہوں. ہم کہتے ہیں چینل باکس اور لیئر ایڈیٹر کھولو، تو وہ چینل باکس اور لیئر ایڈیٹر یہاں پہ کھول دے گا. اب ہم نے ان 2 امیج پلینوں کو جو ہم نے لگائی ہیں لیئر ایڈیٹر میں، ان کو لینا ہے. تو اس کے لیے لیئر ایڈیٹر میں سب سے پہلے کریٹ نیو لیئر ہم کریں گے. یہ لیئر ایڈیٹر ہے، یہ ساتھ والا سویچ چینل باکس کا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ لیئر ایڈیٹر ہے. پہلی بار آپ لیئر ایڈیٹر پر سمجھ رہے ہیں، توجہ چاہیے. تو کریٹ نیو لیئر یہ ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جہاں کرسر رکھا ہے، یہاں کریٹ اے نیو لیئر، اس کو ہم کلک کریں گے تو یہاں ایک نیو لیئر جو ہے لیئر 1 کے نام سے ہمارے سامنے آ جائے گی. اب ہم اس کو نام دیں گے، کیونکہ ہم جو بھی چیز بناتے ہیں ہم اس کو نام دیں تو ہم بہتر چلتے ہیں. تو اس لیئر 1 کو نام دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اسی لکھائی پر، اسی ٹیکسٹ پر جہاں پہ اس وقت کرسر موجود ہے ڈبل کلک کریں. ڈبل کلک کرنے سے ہمارے سامنے یہاں پہ لیئر کے لیے نیم آ جائے گا. ہم اس کا نام لکھتے ہیں امیج پلینز. امیج پلینز ہم نے اس کا نام رکھا اور اس کے لیے ہم نے کوئی سا کلر پسند کر لیا. یہ بلو کلر ہم نے اس کے لیے پسند کر لیا اور اسے سیو کر دیا. اب یہ ہمارے پاس جو ہے ان کو ہم نے اس لیئر میں شفٹ کرنا ہے. ابھی تک یہ شفٹ نہیں ہوئے، ابھی ہم نے صرف کریٹ نیو لیئر کی ہے. اب ہم اس کو دونوں پلینز کو نیو لیئر میں شفٹ کریں گے. تو ان دونوں کو سلیکٹ کریں گے. سب سے پہلے ایک سلیکٹ کی، پھر شفٹ کا بٹن دبا کر ہم نے دوسری پلین سلیکٹ کی اور اس کے بعد ہم نے اس کو جہاں پہ ہم نے اپنی لیئر کا نام رکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم رائٹ کلک کریں گے اور رائٹ کلک کر کے کہیں گے ایڈ سلیکٹڈ آبجیکٹس، یعنی ہماری لیئر میں جو آبجیکٹ سلیکٹڈ ہیں ان کو ایڈ کر دو. یہ کلک کرتے ہی ہماری اس لیئر میں یہ سلیکٹڈ آبجیکٹس جو ہیں یہ ایڈ ہو چکے ہیں. اب ہمارے پاس ایک لیئر جو ہے اس میں یہ دونوں آبجیکٹ ہیں جو دونوں پلین. اب ہم چیک کرتے ہیں کیا ہماری لیئر کامیاب ہوئی ہے اور کامیابی کے ساتھ ہم نے ایڈ کر لیا ہے اپنے آبجیکٹس کو لیئر میں. یہ ویزیبلٹی ہے، وی سے ظاہر ہو رہی ہے. اگر اس کو ہم آف کر دیں گے تو ہمارے آبجیکٹ اگر کامیاب ہوئے ہیں اور لیئر میں ایڈ ہو چکے ہیں تو یہ غائب ہو جائیں گے، اور اگر یہ غائب نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم لیئر میں سے ایڈ نہیں کر پائے. ہم ویزیبلٹی کو آف کرتے ہیں، نہیں ہوئے. ویزیبلٹی کو آف کیا لیکن ہمارے آبجیکٹ ویسے کے ویسے ہیں. اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ کیا غلطی ہوئی ہے. ویزیبلٹی کو دوبارہ آن کرتے ہیں، اپنے آبجیکٹس کو پیچھے ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے جو